أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی فقط ایک آیت مبارکہ آیت نمبر 176 یہ شامل ہے، اور اسی کے ساتھ ہی یہ جو سورۃ النساء ہے اس کے ترجمہ اور تفسیر کی تکمیل ہو رہی ہے. اگلے درس سے کل سے انشاءاللہ العزیز بشرط صحت و زندگی تو اس سے اگلی سورہ ہے سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ، نہایت اہم سورہ ہے، احکام سے بھرپور ہے. انشاءاللہ العزیز اس کا ترجمہ اور تفسیر کا آغاز ہوگا. یہ جو آخری آیہ مبارکہ ہے سورۃ النساء کی، مضمون کے اعتبار سے نہایت اہم ہے. اس کے اندر ایک ایسے شخص کی وراثت کا تذکرہ ہے کہ جو اکیلا ایک ہے، کوئی شخص کہ جس کے اوپر کے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی نہیں ہے. یعنی وراثت جو تقسیم ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے بھئی اس کے اصول میں کون ہے، اوپر کے رشتہ داروں میں کون ہے، باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اوپر کے رشتہ داروں میں. اسی طرح سے وراثت تقسیم ہوتی ہے فروع کے اندر. فروع سے مراد یہ ہے کہ نچلے جو رشتہ دار ہیں، یعنی بیٹا ہے، پوتا ہے. اور اسی طرح سے وراثت جو تقسیم ہوتی ہے میاں کی بیوی کی طرف منتقل ہوتی ہے، یا بیوی فوت ہو جائے تو اس کی وراثت میاں کی طرف منتقل ہوتی ہے. یہ جو ذوی الفروض ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے. ایسے شخص کو کہتے ہیں کلالہ. کلالہ کی میراث نہایت اہم ہے. کلالہ کا جو لفظ ہے یہ کلال سے یا اکلال سے یا اکلیل سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے، لفظی مطلب بظاہر تو بے وارث، جس کو کوئی وارث نہیں. اس کا لغوی معنی یہ ہے ضعف، کمزوری، رشتے کی کمزوری کہہ لیں آپ، یا تھکا ہوا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. تو ایسا شخص فوت ہو جائے تو اس کے پاس جو مال تھا زندگی میں اب وہ وراثت بن چکا ہے، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہی جو سورۃ النساء ہے اس میں 2 مقام پر کلالہ کی میراث کا تذکرہ ہے، اور اوورآل سورۃ النساء ہی کے اندر 3 جگہوں پر میراث کی تقسیم کا تذکرہ ہے، مطلقاً وراثت کی تقسیم کا تذکرہ ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک سے زائد مقامات پر یا سورۃ النساء ہی میں ایک ہی آیہ میں ایک سے زیادہ جگہوں پر وراثت کی تقسیم کے ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی، جبکہ سورۃ النساء کے بالکل شروع میں آیہ نمبر 11-12 کے اندر، یعنی دوسرے رکوع کے اندر ہی وراثت کی تقسیم تفصیل کے ساتھ احکام موجود ہیں. للذکر مثل حظ الانثیین سے شروع کیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے اندر وراثت تقسیم ہوگی، چاہے زندگی میں تم جتنے مرضی ان کو دے چکا ہو، وہ سارا کا سارا ہبہ ہوگا، گفٹ ہوگا. کئی سارے لوگ جو زندگی میں بیٹیوں کو گفٹ دے کے فارغ کر دیتے ہیں، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. قبر میں جا کے ان کا ویلکم نہیں ہوگا. یاد رکھیے کہ بیٹی کو جہیز کی صورت میں، تحفے کی صورت میں کہ تمہاری شادی پہ 10 15 50 لاکھ روپے لگ گیا تھا، لہٰذا بھائی بھی کہہ دیتے ہیں سینہ ٹھوک کے اب تمہارا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور ماں بھی شریک ہو جاتی ہے. ایک عورت کا حق مار رہی ہے، ماں بھی شریک ہو جاتی ہے کہ پترا نہیں بس ملنا چاہیے تھا، ان تی بس فارغ ہے، کسی اور کو ہم کیوں دیں؟ نہیں دیتے. بھئی اصل وراثت کے احکام لاگو ہی تب ہوتے ہیں جب انسان فوت ہو جاتے ہیں. زندگی میں جتنا مرضی دیں آپ،
وراثت نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، وہ جو وراثت ہوگی اس میں یہ اصول ہے کہ مرد کو دوہرا اور عورت کو اکیلا حصہ ملے۔ پھر وہاں پر آگے تفصیل کے ساتھ بتایا، سب سے پہلے والدین کا حصہ بتایا، بیٹیوں کا حصہ بتایا، بہنوں کا حصہ بتایا، گزر چکے آیہ نمبر 11 کے اندر۔ اور پھر آیہ نمبر 12 کے اندر میاں بیوی کا تذکرہ کیا کہ اگر خامند کا انتقال ہو جائے تو دو صورتیں، اگر اس کی اولاد ہو تو عورت کا حصہ 1/8 ہوگا، اور اگر اولاد نہ ہو تو اس کا حصہ بڑھ کے 1/4 ہو جائے گا۔ اگر اس کے الٹ ہو، عورت کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں اگر اس کی اولاد ہے تو خامند کو جو ہے وہ 1/4 ملے گا، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کا حصہ بڑھ جائے گا، 1/2 ملے گا، اس کو نصف ملے گا۔ یہ حصے تذکرہ کرنے کے بعد اسی آیہ میں آیہ نمبر 12 کے اندر اللہ رب العزت نے کلالہ کا تذکرہ کیا۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ ایک یہاں پر کلالہ کا تذکرہ آیہ نمبر 12 جہاں پر مکمل ہو رہی ہے، اور ایک یہ جو آج کے درس میں شامل ہے کلالہ آیہ نمبر 176 جو آخری آیہ ہے، دو جگہ پر ہے۔ یہاں پر جو آیہ نمبر 12 کے اندر ہے اس میں جو صورت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، کلالہ ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہے، اوپر تو کوئی نہیں ہے، نیچے بھی کوئی نہیں ہے، مرد ہے تو اس کی بیوی کوئی نہیں ہے، عورت ہے تو اس کا خامد کوئی نہیں ہے۔ اب اس کی وراثت اس کے بہن بھائیوں کے اندر منتقل ہوگی۔ یہاں پر فرمایا ہے کہ اگر اس کی ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے، بھائی ہو یا بہن ہو، دونوں کو 1/6 ملے گا کل مال میں سے۔ یعنی اگر اس کا ترکہ کہتے ہیں وراثت کو، جو مال وراثت میں تقسیم ہو رہے ہیں، ترکہ متروک سے ہے، چھوڑ کے چلا گیا، 1/6 ہے، بھائی ہو یا بہن ہو۔ 6 لاکھ ہے، 1 لاکھ بھائی ہے یا 1 لاکھ بہن، اکیلا ہے تو پھر یا اکیلی ہے تو پھر۔ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر 2 ہیں، 2 سے زیادہ ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جتنے بھی ہیں، ان سب کو کل مال کا 1/3 اس میں شریک کیا جائے گا، اور جو 1/3 ہوگا وہ سب کے اندر برابر برابر تقسیم ہوگا، نہ یہ کہ للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے کے تحت کہ مرد کو ڈبل دوہرا اور عورت کو اکہرا، ایسا نہیں ہوگا کلالہ کی میراث کے اندر۔ مفسرین اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ والا جو حکم ہے آیہ نمبر 12 والا، یہ دراصل اس میت کے کلالہ کے اخیافی بہن بھائیوں کا ہے۔ اخیافی یاد رکھیے کہ ہر شخص کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، شرعی اصطلاحات اس کے لیے مقرر ہے۔ مثال کے طور پر اگر باپ ایک ہے، مائیں زیادہ ہیں، مختلف ماؤں سے بچے پیدا ہوئے ہیں، تو اب وہ سارے کے سارے آپس میں جو ہے وہ باپ شریک کہلائیں گے، جن کو شریعہ یہ کہتی ہے کہ وہ اخیافی ہیں۔ باپ شریک، اخیافی، باپ ایک مائیں زیادہ۔ دوسری قسم ہے علاتی۔ علاتی کہتے ہیں ماں شریک، باپ ایک سے زیادہ ہیں لیکن ماں ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پر عورت کا خامند فوت ہوا یا طلاق ہوئی اس کو، اس سے اس کے بچے تھے، اس نے آگے چل کر کے شادی کی اور نئے خامند سے اس کے پھر بچے ہوئے، اب یہ جو بچے آپس میں ہیں یہ ماں شریک کہلائیں گے، جن کو علاتی کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے جو کہ کامن ہے وہ ہے عینی۔ عینی کہتے ہیں ماں بھی وہی ہے، باپ بھی وہی ہے، ماں اور باپ دونوں شریک ہیں، جس کو کہتے ہیں عینی یا حقیقی۔ عین کے لفظ ہے جیسے بعین ہی کہتے ہیں، بعین ہی بالکل وہی، یعنی ماں باپ دونوں ایک ہی ہے تو ان کو کہتے ہیں عینی۔ یہاں پر اس مقام پر آیہ نمبر 12 کے اندر بالاجماع صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ یہ والے جو احکام ہیں یہ ماں شریک بہن بھائیوں کے بارے میں ہے، یعنی جن کو علاتی کہا جاتا ہے، کہ اگر کوئی شخص فوت ہوا، کلالہ ہے، اس کے اوپر اور نیچے کے رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے، چاہے وہ مرد فوت ہوا ہے چاہے وہ عورت فوت ہوئی ہے، کلالہ تھی یا کلالہ تھا، اس کے ماں شریک بہن بھائی موجود ہیں،
اگر معاشرک ایک بہن ہے یا معاشرک ایک بھائی ہے تو اس کو 1/6 ملے گا۔ اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں، چاہے وہ بھائی ہیں، چاہے وہ بہنیں ہیں، چاہے بھائی بھی ہیں، چاہے بہنیں بھی ہیں، لیکن ہیں سارے کے سارے معاشرک، تو اس صورت میں فرمایا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، سیدھی کہ وہ سارے کے سارے 1/3 کے اندر شریک ہوں گے، ثلث کے اندر، یعنی 6 لاکھ ترکہ ہے تو 2 لاکھ ایک ثلث بنتا ہے، یعنی 1/3، تو 2 لاکھ ان سب کے اندر برابر تقسیم ہوگا۔ اور یہ جو علاتیوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، صرف اور صرف وراثت کے اندر یہ واحد موقع ہے کہ جس موقع پر للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کو اپلائی نہیں کیا جا رہا۔ للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول یہ ہے کہ مرد کو ڈبل اور عورت کو 11، اس جگہ پہ مرد اور عورت سارے کے سارے برابر شریک ہوں گے، یعنی علاتی اگر وہ سارے کے سارے بہن بھائی ہیں، اور جو فوت ہونے والا مرد یا عورت کلال ہے۔ اب آ جائیے آج کی اس درس میں شامل آیہ مبارکہ میں، آیہ نمبر 176 کے اندر یہاں پر جو تذکرہ ہے وہ کلالہ کی اس صورت کا تذکرہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت فوت ہو جاتا ہے یا فوت ہو جاتی ہے وہ کلالہ، اوپر نیچے عزیز کوئی نہیں ہے، مرد ہے تو اس کی بیوی کوئی نہیں ہے، عورت ہے تو اس کا خامد کوئی نہیں ہے۔ اب باقی 2 صورتوں کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ باقی 2 صورتیں کون سی بچ گئی؟ اخیافی ہیں، باپ شریک بہن بھائیوں میں سے کوئی ہے، یا عینی ہیں یعنی ماں اور باپ دونوں میں شریک، ایسے بہن بھائی اگر موجود ہیں، اب اس کی وراثت کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ فرمایا یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، استفتاء کرتے ہیں۔ استفتاء یہ باب استفعال سے ہے۔ باب استفعال کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں سین، الف سین جو آتا ہے وہ طلب کا معنی رکھتے ہیں۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین جو ہے یہ استعانت سے ہے، استعانت الف سین آ گیا، اس کا مطلب یہ مدد طلب کرنا، تو اس کے اندر طلب کے معنی پائے جاتے ہیں۔ استنصار نصرت کو طلب کرنا، استمداد مدد کو طلب کرنا، استعلاء بلندی کو طلب کرنا۔ یہاں پر کیا ہے؟ استفتاء، فتویٰ کو طلب کرنا۔ فتویٰ کہتے ہیں کس چیز کا حکم، رولنگ یا ورڈکٹ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ محبوب آپ سے یہ لوگ فتویٰ مانگتے ہیں، گویا کہ کائنات کے اندر، مخلوق کے اندر سب سے جو بڑے مفتی ہیں وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، فتویٰ کس چیز کے بارے میں؟ یہ اس سورہ کے اندر یہ صرف ایک مقام نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس انداز میں رب العزت مخاطب ہوئے کہ لوگ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں۔ رمضان مبارک کے بعد جب ہم نے یہ ترجمہ تفسیر کا آغاز کیا تھا شوال کے شروع کے اندر، تو اس کے اندر وہاں اس رکوع سے شروع ہوا تھا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے، تو وہاں پر بھی یہی الفاظ تھے۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، بعض جگہ پہ یسألونک آ جاتا ہے کہ لوگ آپ سے سوال کرتے، جیسے سورہ بقرہ میں یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہاں پر ہے یستفتونک، لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے۔ سوال اور افتاء میں ذرا تھوڑا سا فرق ہوتے ہیں، کہ کسی اور موقع پر اس کے بارے میں بات کر لیں گے۔ فرمائے آپ سے فتویٰ طلب کرتے، بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ قل، آپ یہ فرمائیں، اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں فتویٰ دے رہے ہیں فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر کوئی مرد فوت ہو جائے، یعنی وہ کلالہ ہے، مرد فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیس لہ ولد یعنی اس کے نیچے کچھ نہیں ہے۔ کلالہ کا لفظ سے خود بخود یہ بات ثابت ہو رہی ہے، اگرچہ یہاں پر تذکرہ تو صرف نیچے کے رشتہ داروں کی نفی کا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ اوپر کے رشتہ دار بھی اس کے کوئی نہیں ہے۔ کون؟ وَلَهُ أُخْتٌ، اس کی ایک بہن ہے۔ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اگر ایک بہن ہے تو اس کو نصف ملے گا کل مال کا، 1/2، یعنی 1 کروڑ روپے اگر کلالہ چھوڑ کر کے گیا ہے اور اس کی ایک بہن ہے تو اس کو 1/2 اس کو ملے۔ اب یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ عینی بہن بھائیوں کی ہو رہی ہے یا اخیافی بہن بھائیوں کی ہو رہی ہے؟ یعنی وہ جو باپ شریک ہے یا جو حقیقی ہیں۔ ماں شریک کا تذکرہ گزر چکا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اب یہ حقیقی ایک ہی بہن ہے ایسے شخص کی، یا اسی طرح سے اخیافی باپ شریک ایک ہی بہن ہے، اس کو 1/2 آرام سے اس کو دے دیں۔
ظاہر ہے کہ وہ جو اس کے علاوہ جو پہلے والے جو حقوق ہیں، کفن دفن کا ہے، تجہیز و تکفین کا ہے، وصیت کو پورا کرنے کا ہے، یا اسی طرح سے قرض کی ادائیگی کا ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ 3 حقوق ادا کرنے کے بعد پھر یہ وراثت کی تقسیم ہوگی۔ سورہ نساء کے شروع میں عرض کر چکا ہوں 4 حقوق ہوتے ہیں، پہلے 3 حقوق کے بعد چوتھا حق وراثت کی تقسیم کا ہے۔ اگر مال پہلے 3 حقوق میں پورا ہو گیا، بس ٹاٹا بائے بائے، کچھ نہیں ہے پھر ورثاء کے لیے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن كُلَّهَا وَلَدٌ، فرمایا کہ وہ اگر ایک بھائی ہے تو پھر اس صورت میں اس کو کیا ملے گا؟ وہ سارے کے سارے کا وارث ہو جائے گا۔ بہن ہوگی تو 1/2، بھائی ہے تو وہ پھر مکمل کا وارث ہے کلالہ کی وراثت کا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ 2 ہیں، 2 بہنیں ہیں اس کی کلالہ کی، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو اب اس صورت میں ان کو 2 ثلث ملیں گے، 2/3 ملیں گے۔ یعنی 6 لاکھ روپیہ ہے تو 1 ثلث 2 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 2 ثلث 4 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ تو ان بہنوں کو 2 ثلث کے اندر تقسیم کر دیا جائے، 2 ثلث ان میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ 2 بہنیں ہیں تو ظاہر ہے کہ 2 لاکھ دونوں کو آ گیا، 2 ثلث وراثت میں ان کو دونوں مل گئے۔ تیسری صورت یہ ہے وہ امکان و اخوتر رجال و منیسا، اگر وہ بہن بھائی حقیقی یا پھر باپ شریک 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، یعنی ان کے ساتھ ایک بھائی بھی شریک ہو گئے، 2 بہنیں ہیں 1 بھائی ہے، یا 2 بھائی ہیں 3 بہنیں ہیں 1 بھائی ہے، یا 2 بھائی ہیں 4 بہنیں ہیں 1 بھائی ہے، 2 بھائی ہیں 3 بھائی ہیں، جتنے بھی ہیں 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی اکٹھے، تو اب اس صورت میں فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اس وراثت کی تقسیم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، وہ جو آیہ نمبر 11 میں بالکل وراثت کی تقسیم کے احکام کے شروع میں جو حکم بیان ہوا، اس وراثت کے اصول کے تحت تقسیم ہوگا کہ مرد کو 2 اور عورت کو 1، اس کو سنگل ملے گا۔ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اب اللہ نے فرما دیا یہ وراثت کی تقسیم کے معاملات ہیں، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ رب العزت کھول کر کے بیان کر رہے ہیں، لکم تمہارے لیے، ان تضلوا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ، گمراہی میں پڑ جاؤ۔ گویا کہ آیت کا یہ آخری حصہ اس سوال کا جواب ہوگا جس کا تذکرہ میں نے کیا شروع میں، کہ سورہ نساء ہی میں 1 سے زیادہ مقامات پر وراثت کی تقسیم کا تذکرہ کیوں ہے؟ کم از کم 3 مقام ہیں، شروع میں تفصیل کے ساتھ ہے، دوسرے رکوع میں، درمیان میں ایک جگہ پہ آ گئے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اسی طرح سے اب یہ سورہ مکمل ہو رہی ہے، اختتام پر پھر وراثت کی تقسیم کا تذکرہ ہے۔ دراصل بتانا یہ مقصود ہے کہ بھائی اس مسئلے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اچھے خاصے لوگ، متدین لوگ، دیندار لوگ، صف اول کے نمازی، بڑی بڑی تصویرات پھیرنے والے، وہ وراثت کی تقسیم میں غفلت کرتے ہیں، بہنوں کو، بیٹیوں کو بہانے بہانے سے وراثت سے محروم کرتے ہیں۔ اور آخر کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اول ما یقبض بہ العلم، سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا ہوگا۔ گویا کہ لوگ وراثت کی تقسیم کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ تعلم الفرائض وعلموها الناس، لوگوں تم علم فرائض کو سیکھو، وراثت کی تقسیم کا جو حکم ہے اس کو سیکھو اور آگے لوگوں کو سکھاؤ۔ فإنی مقبوض، بس بے شک میں قبض کیا جانے والا ہوں، میں اٹھایا جانے والا ہوں، یعنی میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، پھر وراثت کے احکام تمہیں سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے وراثت کے احکام تم سیکھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کثرت کے ساتھ جس بات کا علم رکھتے تھے، یعنی اکثر و بیشتر صحابہ وراثت کی عمومی طور پر احکام جانتے تھے، اس لیے جب آپ کلالہ اور دیگر مسائل جو احکام کے ہیں، جو احکام وراثت سے متعلق ہیں، اب جب ان کو خود سے اسٹڈی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کئی سارے صحابہ کرام کی ان کے اوپر آرا آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر یہ عرض موجود تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو سننے کے بعد، کہ وہ سیکھنا چاہتے تھے کہ بھائی کس کا کب کیا حق بنتا ہے، کس کا حصہ کب انکریز ہو جائے گا، کس کا حصہ کب ڈیکریز ہو جائے گا۔ تو اس لیے چونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے سورۃ النساء 3 مقامات پر وراثت کی تقسیم کے احکام، اور پھر جب مکمل ہو رہی ہے تب پھر وہی جو اصل مسئلہ ہے وراثت کی تقسیم کا، اسی کی طرف عود کیا گیا اور کھلا کے کہا گیا یبین اللہ لکم، اللہ نے تو کھول کر کے بیان کر دیے۔ بینا یبین باب تفعیل سے ہے، جب شک آ جاتی ہے تو اس کا میننگ کے اندر سٹریس پیدا کرنا مقصود، اللہ نے کھول کر کے بیان کر دیے تمہارے لیے۔
ان تضلوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ. ضل یضل، ضل یضل کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا. اضل یضل کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنا. وہ جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ہوں گے اور وہ جاہل ہوں گے، لوگ ان کے پاس جائیں گے، فتویٰ پوچھیں گے، مسئلے پوچھیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہو گئے، اگلے لوگوں کو بھی گمراہ کریں. فرمایا ان تضلوا، یہ ضل یضل سے گمراہ ہو جانا. ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ، مادہ پرستی میں پڑ جاؤ، مال کے حرص میں پڑ جاؤ، مال کے لالچ میں پڑ جاؤ، کسی کی دشمنی، کسی کی نفرت جو ہے وہ تمہیں منع کر دے کہ تم وراثت کی صحیح طریقے سے تقسیم نہ کرو. فرمایا کہ گمراہ نہ ہو جانا. یہ ساری گمراہی والے بات. واللہ بكل شيء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. تم میں سے کس کی نیت کیا ہے، کسی کو وراثت سے محروم کرنے کی نیت ہے، تو اللہ جانتے ہیں. اللہ رب العزت حساب بھی لیں گے. اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم نبّر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. اللهم بجز وجوهنا يوم تبجز وجوههم وتسود وجوههم. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا رحيم يا رحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير